بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قسطوں سے ایک مضمون چل رہا تھا، آج تیسری قسط ہے جس کا عنوان ہے بچوں میں حفظ قرآن کا شوق کیسے پیدا کریں۔ قسط اول کے اندر ہم نے 8 باتوں کو ذکر کیا تھا۔ نمبر 1، ایام حمل میں قرآن کی سماعت۔ نمبر 2، ایام رضاعت میں سماعت قرآن اور تلاوت۔ نمبر 3، بچے کے سامنے تلاوت قرآن۔ نمبر 4، قرآن مجید سب سے بیش قیمت اور خوبصورت ہدیہ۔ نمبر 5، ناظرہ ختم قرآن کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ نمبر 6، قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصے سنانا۔ نمبر 7، حفظ قرآن کریم کے مسابقوں کا انعقاد، بالخصوص چھوٹی بڑی صورتوں پر مشتمل مسابقے۔ نمبر 8، ابتدائی سالوں میں قرآن کریم کے ذریعے تعلیم دینا۔ یہ قسط اول کی بات تھی۔ قسط ثانی میں ہم نے ذکر کیا تھا نمبر 9 سے کہ عمر کے لحاظ سے قرآن کلمات کی تلاوت، قرآن کلمات کی تلاش کا کام۔ نمبر 10، ہر وقت قرآن کریم کا نسخہ ساتھ رکھنے پر آمادہ کرنا۔ اور نمبر 11، قرآن کریم سے متعلق خصوصی چینل دیکھنے کی ترغیب، خاص طور پر حفظ قرآن کریم کی مسابقات۔ نمبر 12، حفظ قرآن کریم کے لیے موجودہ جدید ذرائع کا استعمال۔ نمبر 13، بچوں کو اپنی قرأت ریکارڈ کرانے کی ترغیب دینا۔ یہ ہم نے قسط ثانی میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم قسط ثالث یعنی تیسری قسط کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ العزیز آج اپنے پورے مضمون کو پورا کریں گے، جس میں اور تقریباً 8 باتیں ابھی باقی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے، اور اس مضمون کو پورا سننے کے لیے تینوں قسطوں کو ضرور سنیں۔ اور جیسا کہ پہلی کلپ کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ قسط اول کے اندر ہم نے کچھ باتیں مستورات سے متعلق ذکر کی تھی، لہذا تمام قسطوں کو مستورات تک بھی پہنچائی جائے۔ 14ویں بات، بچوں کی تلاوت اور قرآن قصوں کو بغور سننا۔ مربی اور سرپرست حضرات اور والدین حضرات کو اس سلسلے میں مکمل توجہ دینی چاہیے کہ جب بچے تلاوت کر رہے ہوں یا قرآن قصے بیان کر رہے ہوں تو بغور سماعت کریں، جس سے بچوں کو حوصلہ ملے گا اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 15، گھر میں ایک دوسرے کی امامت پر ہمت افزائی کرنا۔ گھر میں جب سب بچے اور ان کے پڑوسی دوست و احباب جمع ہوں تو سب کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دینا، اور ان میں سے جو قرآن کریم اچھا پڑھتا ہو اسے امام بنانا۔ یہ عمل بچوں میں حفظ قرآن کا جذبہ پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 16، گھر میں قرآن کریم کو ہفتہ واری مجلس کا اہتمام۔ گھر میں قرآن کریم کی ہفتہ واری مجلس کا اہتمام۔ خاندان کے تمام افراد کو چاہیے کہ ہفتہ واری قرآن کریم کی مجلس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس مجلس میں پورے شوق اور اہتمام کے ساتھ شرکت کریں، تاکہ یہ مجالس گھر کے بچوں کو حفظ قرآن کریم اور قرآن سے لگاؤ میں ترغیب کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 17، مسجد کے حلقوں میں شرکت۔
والدین اپنے بچوں کو قریبی مسجد کے تعلیمی حلقوں میں بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ بچوں کی زندگی میں ان حلقوں کی بے پناہ اہمیت ہے، کیونکہ ان حلقوں کے ذریعے ہی بچے اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان حلقوں میں بچے تجوید و قرات میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 18، آسان لغتوں میں قرآن کے الفاظ کے معانی تلاش کرنے پر ہمت افزائی کرنا۔ اس کی وجہ سے بچوں کے قرآنی الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا، جو ان کے حفظ قرآن کریم میں معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 19، بچوں کو تفسیر کی آسان کتابوں کے مطالعے کی ترغیب دینا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تفسیر کا علم بچوں کو حفظ کرنے پر آمادہ کرے گا، خصوصاً قرآن مجید میں قصوں والی آیات اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر کے مطالعے پر توجہ دی جائے۔ نمبر 20، علم کی محفلیں بچوں کے لیے قرآن کریم کی طرف راہ ہموار کرتی ہے۔ کتنے بچوں کے واقعات سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ علمی محفلوں میں شرکت کی، حالانکہ قرآن کریم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صرف محفلوں میں شرکت نے ان بچوں کے ذہنوں میں قرآن کریم سے متعلق سوالات پیدا کیے، اور ان کو والدین کے ساتھ قرآن کی محفلوں سے متعلق بات چیت کرنے پر آمادہ کیا۔ یہی سوالات و جوابات کے نتیجے میں وہ بچے علم و فن کے عظیم درجات تک پہنچ گئے۔ نمبر 21، بچے کی زندگی میں قرآنی اصطلاحات کو بارہا دہرانا۔ بہت قیمتی بات ہے۔ اگر ہم بچے کو تقوی سے متعلق یاد دہانی کرائیں تو قرآنی آیت ان اللہ مع الذین اتقوا، اس آیت کو سنائیں اور ترجمہ بھی پہلے سنائیں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یہ آیت پڑھ کر ان کی رہنمائی کرے۔ اگر والدین کی اطاعت سے متعلق انہیں یاد دہانی کروانا ہو تو قرآنی آیت وبالوالدین احسانا، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ آیت پڑھ کر ان کی یومیہ زندگی میں خیر اور رشد کی جانب رہنمائی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تقریباً 21 باتیں تھیں جو بچوں کو حفظ قرآن کی طرف رغبت بھی دلاتی ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں۔ تیسری قسط میں ہم نے جو باتیں ذکر کی اس کو سرسری نگاہ دوڑا دیتا ہوں کہ بچوں کی تلاوت اور قرآن قصوں کو بغور سننا۔ نمبر 15، گھر میں ایک دوسرے کی امامت پر ہمت افزائی کرنا۔ نمبر 16، گھر میں قرآن کریم کی ہفتہ واری مجلس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 17، مسجد کے حلقے میں شرکت کرنا۔ نمبر 18، آسان لغتوں میں قرآن کے الفاظ کے معانی تلاش کرنے پر ہمت افزائی کرنا۔ نمبر 19، بچوں کو تفسیر کی آسان کتابوں کے مطالعے کی ترغیب دینا۔ نمبر 20، علم کی محفلیں بچوں کے لیے قرآن کریم کی طرف راہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 21، بچوں کی زندگی میں قرآنی اصطلاحات کو بارہا دہرانا۔ یہ پیارے ناظرین، یہ بہت قیمتی 21 باتیں تھیں جو عربی مضمون کا اردو ترجمہ تھا، جو آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا۔ بچے کے لیے حفظ قرآن کریم میں بعض معاون ہدایات: شدت اور سختی کی بجائے ترغیب اور شوق پیدا کرنا، ہمت افزائی اور حوصلہ کے لیے انعام دینا، دیگر بچوں کے ساتھ شریفانہ مقابلہ اور اجتماعی تعلیم، قرآن میں ہی سے اور قرآن ہی کے ذریعے تعلیم کا آغاز، مسلسل صبر اور استقامت، دعاؤں کا مسلسل اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے
مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو، اپنے طلباء کو تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔